جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے زکات کا 100 روپیہ یہ 1 کروڑ سے زیادہ مہتو رکھتا ہے, کیونکہ یہ فرض ہے, وہ نفل ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اپنا روزہ رکھنا فرض ہے. 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانا نفل ہے. 1 لاکھ آدمی کو افطار کروا رہا ہے, اپنا فرض روزہ رکھ نہیں رہا ہے. تو معلوم ہے یہ نفل معلق رہے گا, ہنگ رہے گا جب تک کہ وہ اپنا فرض روزہ نہیں رکھے. یہ نفل نیکی لٹکی بھی رہے گی جب تک کہ اپنا فرض نہ رکھے. عورتیں نفل روزہ رکھنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں. یہ 27 رجب کا روزہ, یہ 1 رجب کا روزہ, یا 30 رجب کا روزہ, یہ شعبان کا روزہ, یہ صاحب شفال کا روزہ, یہ بقرعید ذوالحجہ کا روزہ, یہ محرم کا روزہ. چونکہ اس کو تو بھوکی رہنے کی عادت ہے, وہ جاگتی ہے صبح 5 بجے, ناشتہ کرے گی دن کے 2 بجے, رات دوپہر کا کھانا کھائے گی شام کے 6 بجے, رات کا کھانا کھائے گی رات میں 12 بجے. اس کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے. شوہر سے تھوڑی لڑائی ہوگی, اب وہ دانا پانی چھوڑ دیا. اب صاحب کسی نند سے لڑائی ہوگی, اب کھانا پینا چھوڑ دیا. تو اس کو تو بھوکے رہنے کی عادت ہے. وہ بھوکے نہ رہ کے وہ روزے کی نیت کر لے گی. 27 شعبان کا روزہ, تو 15 شعبان کا روزہ, 27 رجب کا روزہ. سن لو میری ماں بہن بیٹیاں, رمضان کا جو روزہ فرض ہے اس کے مقابلے میں کوئی روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھے. رمضان کا فرض روزہ رکھنا ضروری ہے. نفل مت رکھ, کوئی گناہ نہیں ہوگا. البتہ نماز پڑھنا روزہ رکھنے سے زیادہ فرض ہے. رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی بھی نفل روزہ رکھے گی وہ ساری نیکیاں ہنگ رہیں گی, چونکہ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے. یہ نماز کے بارے میں سستی کرتی ہے, اور روٹ گئی شوہر سے دن بھر سوئی رہی تو روزے کی نیت کر لیا, شام میں اٹھ کے افطار کر لیا. یہ ان کا روزہ نہیں, یہ ان کا دھوکہ ہے. چونکہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا یہ نماز پڑھتی, نماز پڑھنے کے بعد تب یہ نفل روزہ رکھتی. اب فرض روزہ جو رمضان میں چھوٹا ہے ماہواری کے دنوں کی وجہ سے, وہ سب سے پہلے عید کی نماز کے بعد, وہ شوال کے 6 روزے بعد میں رکھے گی. سب سے پہلے جو روزہ اس کا قضا ہوا ہے ماہ رمضان کے روزے, وہ قضا روزہ رکھے گی. فرض مقدم ہے, فرض کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ شعبان شب برات کی 15ویں رات کو 1000 کا نماز نفل پڑھ لیں, وہ نفل فجر کی 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہے, چونکہ یہ فرض ہے اور وہ نفل ہے. اور نفل ہنگ رہتا ہے جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. بہت سارے لوگ خوب شب قدر میں آئے, رات بھر جا کے چائے پیتے رہے اور نفل نماز پڑھتے رہے. فرض نماز فرض ہے, وہ نفل پڑھے تو ثواب, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن فرض اگر ہے تو اس کے ساتھ نفل مل کے درجہ بلند ہو جائے گا. لیکن اگر فرض نہیں ہے اور نفل کا پہاڑ ہے, وہ 0 ہے, یعنی اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. تو زکات ضروری ہے, مسجد ضروری نہیں ہے. اپنا روزہ ضروری ہے, وہ افطار کروانا ضروری نہیں ہے. اپنا حج کرنا ضروری ہے, 5 آدمی کو حج کروانا ضروری نہیں ہے. حج کرنا فرض ہے, عمرہ کرنا فرض نہیں ہے. حج فرض ہے, حج کرتے نہیں ہے, اب عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں. کیوں عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہو؟ یہ ساری نفل نیکی ہنگ رہے گی, معلق رہے گی جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے تو مسلک اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں, اس مسلک کی جو آج گونج ہے, اس مسلک کی جو دھمک ہے, اس مسلک کے جو فلافر بن رہے ہیں, اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی فیصلہ کرتے ہیں. وہ شریعت کی باتیں بتاتے ہیں. وہ لوگ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, یا تو وہاں رافضیت ہے, یا تو وہاں خارجیت ہے, یا تو وہاں ناصبیت ہے, یا تو صحابہ کی محبت میں چور ہوں گے, اہل بیت کو گالی دیں گے, یا اہل بیت سے پیار کریں گے, صحابہ کو گالی دیں گے, یا قرآن حدیث نہ پڑھ کے تاریخ پڑھیں گے, اور تاریخ پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں گے. جبکہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں صحابہ کی تاریخ, حدیث پاک میں صحابہ کی تاریخ, حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, مگر وہ اتہاس کی کتابیں پڑھنے کے بعد, چونکہ اتہاس کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ امیر معاویہ کو گالی دینے لگتے ہیں. تو تاریخ اور قرآن و حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے, اتہاس کو داغ پہ رکھا جائے گا, قرآن حدیث مانا جائے گا. قرآن میں صحابہ کی فضیلت ہے, حدیث میں صحابہ کی فضیلت ہے, حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے, اور صحائے ستہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت پر ایک بات باندھے گئے ہیں. یہ سارے محدثین نے ان کی عظمت پہ ایک الگ سے ایک چیپٹر بنایا ہے. اب اس کو آج 1400 سال کے بعد چند سر پھرے گالی رکھتے ہیں, اپنے آپ کو جہنمی کتوں میں شامل کر دیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے چڑ میں, ان سے بغض میں یہ سارا کام ہو گیا. اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے, وہ نہ امیر معاویہ کو گالی دے گا, اور نہ امام حسین کو باقی کہے گا, اہل بیت سے محبت کرے گا, صحابہ سے پیار کرے گا, اور وہ سیدھی راہ جنت الفردوس چلا جائے گا, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا مسلک